اب آپ نے بیٹھ کے پہلے تو قرآن سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ تازہ تازہ اثر ہوا ہے یا پھر نہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہی میدان ہے، ابھی قبلہ گاڑی میں بھی نہیں بیٹھے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا اثر تبلیغ کا ہوا ہے۔ بیٹھ جائیں آپ۔ یہی گلہ تھا کہ آپ قرآن کے لیے قاری کا نام چھوٹا سا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، تو اب آج کی محفل میں جو آپ کی گفتگو تھی ہم نے اسی کو ہی لے کے بات کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ آپ کا پہلا امتحان، اور اسی سے ہی ہم محفل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جو احباب باہر کھڑے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں، اور پھر حضرت کی یہ بات کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، فرمائش جو ہے وہ ماں کی شان کی ہوتی ہے، یہ کہہ دیں یہ کہہ دیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ تبلیغ جو ہوئی ہے اس کا اثر ہونا چاہیے، ہم اللہ کے ذکر سے ہی آگے بڑھتے، سبحان اللہ کہیے گا، بلکہ اللہ کے نام سے آگے بڑھتے، ٹھیک ہو گیا؟ اور کلمہ حق سے میں ابتدا کر رہا ہوں، کلمہ میں پڑھتا ہوں، ساتھ آپ دیں گے، تلاوت کاری سب کر دیں گے، محفل کا گلدستہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری جس شہر سے حضرت تشریف لائے، ادھر سے ہی آپ کا ایک بہت بڑا نام علامہ اقبال، انہی کے اشعار، بسم اللہ ساؤنڈ تھوڑا سا تعاون چاہیے، یہ جو ایکو ہے نا یہ میری آواز سے آگے، اس کو ذرا پیچھے بیک کریں، باقی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ، ٹھیک ہو گیا؟ بیس بے شک پڑھا دیں، مگر یہ جو ایکو پہلے آ جاتی ہے اس کو بیک پہ کر دیں۔ جی ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جس کا حضرت فرما رہے تھے کہ ہم یہ فرمائش نہیں کرتے، یہ وہ کلمہ ہے جو عرش پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عرش پہ لکھا ہوا، اور یہ ہمارے والد گرامی جو ہم سب کے والد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے ہمیں بتایا جب میرے اندر روح پھونکی گئی تو میں نے عرش پہ دیکھا تو یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، یہ لکھا ہوا تھا، اور حضور کا نام ساتھ لکھا ہوا، اور میں یہ مدارج النبوہ شاہ عبدالحق ولی دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، میں یہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ میں پھر جنت میں آیا، جنت کے 8 دروازے دیکھے، ہر دروازے پر یہی کلمہ لکھا ہوا۔ اب آپ سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے، ماں کی شان میں نے تو کبھی پڑھی نہیں ہے، میں تو پڑھ نہیں سکتا، تو میں تو وہی جو قبلہ فرما رہے تھے میں تو وہی کہہ رہا ہوں، تو اس پہ اگر آپ نے سبحان اللہ نہ کہا تو مجھے دکھ ہوگا کہ آپ 1 منٹ میں بھول گئے سارا کچھ۔ پھر کہتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو جنت کے درختوں کے میں نے پتوں کو دیکھا تو ہر پتے کے اوپر یہی کلمہ لکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے حوروں کو دیکھا تو حوروں کے، میں ادھر سے لے کے پڑھ رہا ہوں، میں نے حوروں کے ماتھے پہ دیکھا تو یہی کلمہ لکھا ہوا تھا۔ جب فرشتوں کو میرے سامنے لایا گیا
تو میں نے فرشتوں کی پتلیوں میں دیکھا ہر آنکھ میں یہی کلمہ لکھا ہوا. یہ وہ کلمہ ہے گرامی قدر. پھر جنت میں قبوں پہ یہ کلمہ لکھا ہوا تھا اور یہ ہر نبی کا کلمہ ہے اور یہی تو وہ کلمہ ہے جو کلمہ حق ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ مرکز ہے, یہ مرکز ہے, مرکز. باقی اس کے گرد جو گھوم رہا ہے وہ اسلام ہے, ایمان ہے اور دین ہے. اب توجہ چاہیے, قبلہ کلمہ ہے مرکز. علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا دامن تھام کے بات کر رہا ہوں. کلمہ ہے مرکز, باقی جو کچھ اس کے گرد گھوم رہا ہے وہ اسلام ہے, ایمان ہے اور دین ہے. اور اگر میں اور آسان کروں, اسلام کیا ہے؟ یہ میں کتاب لے رہا ہوں, پیر میر علی شاہ صاحب کی مرتب کی ہوئی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے مہر منیر. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں اور حضرت قبلہ میں یہ کتاب آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. اس کا صفحہ نمبر میں 39 لے رہا ہوں, اس کا صفحہ نمبر میں 39 لے رہا ہوں اور یہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے اور دین کیا ہے. گرامی قدر, پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ تحریر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شرح مشکات شریف سے لی ہے. پہلے تو اسلام جو ہے, جو ظاہری نظر آتا ہے, اسے اسلام کہتے ہیں. سر پہ ٹوپی ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو, بندہ سجدے کر رہا ہو, یہ اسلام ہے. نماز پڑھ رہا ہو, یہ اسلام ہے. اذان دے رہا ہو, یہ اسلام ہے. تبلیغ کسی نہ کسی جگہ پر پڑے ہیں نا, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں, تبلیغ کر رہا ہو, یہ اسلام ہے. جو نظر آتا ہے یہ اسلام ہے, مگر جو ایمان ہے یہ نظر نہیں آتا. پہلے تو جو نظر آئے اسے اسلام کہتے ہیں اور ایمان باطنی اعتقاد کا نام ہے. پہلے تو حضور خود یہ بتا دیا کرتے تھے کہ اسلام والا کون ہے, ایمان والا کون ہے. بندہ جا رہا ہوتا تھا, حضور بتا دیتے تھے یہ مومن ہے, یہ منافق ہے, یہ اسلام والا ہے, یہ ایمان والا ہے. اب حضور کے جانے کے بعد صحابہ کا جو طریقہ کار تھا کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ بندہ اسلام والا کون ہے تو ایمان والا کون ہے. گرامی قدر, صحابہ کے پاس جو طریقہ تھا, کیونکہ سب سے بڑی جماعت صحابہ کی سب سے اچھے اسٹوڈنٹ طالب علم جو حضور سے پڑھتے رہے وہ صحابہ. گرامی قدر, امت میں سب سے اعلیٰ کون؟ صحابہ جو حضور کے پاس رہے. تم بات کرتے ہو نبی اور, ارے کوئی صحابی نہیں بن سکتا, نبی کیسے بن جائے گا؟ ہاں, کوئی صحابی دوسرا نہیں ہو سکتا, نبی تو پھر دور کی بات ہے, کوئی صحابی نہیں بن سکتا. ارے تو نبی کی بات کرتا ہے, تو نبی کی بات کرتا ہے. اور پھر اگلی بات سنو, نبی سونا ہوتا ہے, نبی سونا ہوتا ہے, حسین ہوتا ہے, نبی کانا نہیں ہوتا. جی جی, نبی تو آنکھیں دینے والا ہوتا, اور تو اندھے کو نبی سمجھ رہا, تجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور تیرا دماغ کدھر ہے؟ اور نبی بیمار نہیں ہوتا, نبی حسین ہوتا, نبی سونا ہوتا, نبی تو اندھوں کو آنکھیں دینے والا ہوتا, نبی بیماروں کو شفا دیتا. یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ ایک ہاتھ میں گڑ ہو, ایک میں مٹی ہو, پتہ ہی نہیں کھانا کیا ہے. میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں, شاید آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کے نہیں سمجھ گئے.
اس وقت دور حال یہ جو دور ہے اس میں یہ بات کرنا کوئی آسان کام نہیں. جو میری بات سمجھ گئے ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں یار. ہاتھ نیچے نہ رہے. نبی حسین ہوتا, نبی کانا نہیں ہوتا, نبی تو اندھوں کو آنکھیں دینے والا ہوتا ہے. ارے نبی بیمار نہیں ہوتا, نبی تو شفا دیتا ہے. بلکہ بتاؤں کیسی شفا دیتا ہے, میرا جملہ ضائع نہ کرنا. ارے نبی کی شان پڑھ لو, سنیے گا. گرامی قدر پورا شہر جسے یثرب کہا جائے, ارے میرا نبی قدم رکھے تو وہ مدینہ ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ شان ہے نبی کی قبلہ, یہ ہے شان نبی کی, یہ ہے مقام نبی کا. یہ تو پھر ہمارے نبی ہے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے رہے, اندھوں کو آنکھیں دیتے رہے. توجہ ہے, اندھوں کو آنکھیں دیتے رہے. تیری بات تو عیسائی قبول نہیں کرے گا, تو محمد کے غلاموں سے کہہ رہا. اللہ اکبر. اندھوں کو آنکھیں دیتے رہے, کوڑ کا مریض حضرت عیسیٰ شفا دیتے رہے. یہ نبی کی شان ہے. نبی کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھنے والے صحابہ, ارے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. کوئی صحابی, بولو نا یار, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے. جس کا یہ عقیدہ ہے صحابی دوسرا نہیں, صحابی نہیں. تجھے شرم نہیں آتی جب دوسرا صحابی نہیں ہو سکتا تو پھر نبی دوسرا کہتا. اللہ اکبر. اور غوث الاعظم, بلکہ میں نے یہ بات کتنا بڑی بات کی ہے, میں نے اپنے قد سے بہت بڑی بات کی ہے. میں غوث الاعظم کی بات کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جس سواری پہ صحابی سوار ہو, اس سواری کے پاؤں سے جو دھوڑ اٹھے, ارے بندہ اس دھوڑ کے برابر بھی نہیں ہو. اللہ عابد خیال. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس دھوڑ کی قسم اٹھائی ہے خدا نے. اس دھوڑ کی قسم خدا نے اٹھائی ہے. کہا مجھے گھوڑوں کے دوڑنے کی قسم, اس کے پاؤں سے چنگاری نکلے, مجھے اس چنگاری کی قسم. ارے مجھے ہاں جو پاؤں سے خاک اڑے اس خاک کی قسم. مالک بات کیا ہے اس خاک میں؟ کہا بات خاک کی نہیں ہے. کہا پھر کہا خاک کی نسبت جو ہے وہ گھوڑے کے سم کے ساتھ ہے, سم کی نسبت اس کے قدم کے ساتھ ہے, قدم کی نسبت تشریح کر رہا ہوں, ارے اس کے جی سینے کے ساتھ ہے, سینے کی نسبت جسم کے ساتھ ہے. تجھے پتا نہیں جسم کے اوپر کوئی میرے یار کا صدیق اکبر بیٹھا ہوا ہے, ارے کوئی عمر فاروق بیٹھا ہوا ہے, کوئی عثمان غنی بیٹھا ہوا ہے, اٹھا دو ہاتھ, کوئی مولا علی بیٹھا ہوا ہے. بات گھوڑوں کی نہیں ہے, بات نبی کے صحابہ کی. جب صحابی سمجھ میں نہیں آتا, جب صحابی سمجھ میں نہیں آتا, ارے اس کے پاؤں کے ساتھ اڑنے والی دھوڑ جو سواری پہ بیٹھے وہ سمجھ میں نہیں آتی, جب چنگاری سمجھ میں نہیں آتی. گرامی قدر جب یہ بشر سمجھ میں نہیں آتا, اٹھا ہاتھ تو پھر خیر البشر سمجھ میں کیسے آئے؟ اللہ. جب یہ بشر سمجھ میں نہیں آتا, اگلے جملے پر ہاتھ نیچے نہ رکھنا, دونوں اٹھانا ہاتھ. صرف بشر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر جو
حضوری آلا حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اٹھاؤ دونوں ہاتھ، تو ہے عین نور، تیرا شب گھرانہ اللہ 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 تیرا شب گھرانہ، تیرا شب گھرانہ، تیرا شب گھرانہ کون ہے جو حضور کے گھر والوں کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ ہاتھ نیچے نہ رہیں۔ اب میں 1 منٹ آپ کا لے رہا ہوں، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی اب سنتے جائیے گا۔ گرامی قدر ایمان ہے باطنی اعتقاد کا نام، جب بھی صحابہ ایمان والے کو ڈھونڈتے تو وہ ذکر علی کر لیا کرتے، جس کا چہرہ کھل جاتا پتا چل جاتا بندہ منافق نہیں ہے، اپنا ہے۔ جس کا بجھ جاتا، یہ صحابہ کا طریقہ بھی تھا، عقیدہ بھی تھا، یہ صحابہ کی محبت بھی تھی، اور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور مودت بھی تھی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں نے پڑھی، گرامی قدر مدینے میں نازل ہوئی، سورت مکی ہے مگر 23 سے لے کے 25 تک 2 آیات مدنی ہے۔ حکم مودت کا جن کے سامنے پڑی گئی ہے، جن کے سامنے جبریل لے کے آیا، کیا ان کو پتا نہیں؟ تجھے پتا چل گیا، تجھے پتا چل گیا، ابو بکر کو پتا ہی نہیں۔ ابو بکر کو اتنا پتا ہے، میں یہی کتاب کا صفحہ کھول رہا ہوں، شفا سے لیے گئے، الشفا کتاب قاضی ایاز کی، وہاں سے لیے گئے جملے ہیں۔ جب حضور دنیا سے چلے گئے تو حضور ایک کندھے پہ حسن کو بٹھایا کرتے تھے، دوسرے پہ حسین کو بٹھایا کرتے تھے۔ جب حضور چلے گئے یہی کام خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق اپنے دور خلافت میں کرتے رہے۔ ایک کندھے پہ حسن، کون ہے جو حسن کے نام پہ اٹھائے گا ہاتھ؟ دوسرے پہ حسین، خلیفہ وقت، مدینے کی گلی۔ اللہ اکبر، جی پتا چل گیا یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ ذکر اہل بیت سے ایمان والا ڈھونڈ لیتے۔ اب میں اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ گرامی قدر پہلی بات تو یہ کہ اسلام پتا چل گیا آپ کو، ایمان پتا چل گیا آپ کو۔ اب ان دونوں کو اگر اکٹھا لکھیں، میں نہیں کہہ رہا، یہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اور دین ان دو کے مجموعے کو کہتے ہیں، مطلب 2 + 2 4، ایسے ہی اسلام جمع ایمان وہ ہے دین۔ اور اگر کسی نے دین پڑھنا ہو تو گرامی قدر دین میں 2 باتیں، ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل۔ دین میں تھیوری کا نام قرآن ہے، جس کی تلاوت آپ سنیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا اب ہاتھ اٹھاتے ہو یا نہیں، جسے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سمجھ آ گئی ہے، وہ ضرور ہاتھ اٹھائے۔ ارے دین میں تھیوری کا نام قرآن ہے، اور دین میں پریکٹیکل کا نام حسین ہے۔ چلو میری بات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ان 4 مصروں میں ڈھونڈ لو۔ دین کیا ہے؟ شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین،
مرضی ہے آپ کی تین اشت حسین داد ناداد دشت در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا لا الہ الا پڑھیں گے کلمہ لا الہ الا حق ادا کر دیا علامہ صاحب کی گفتگو کا نچوڑ ہے پورا علاقہ سلام تجھے ذرا اٹھاؤ یار کلمے پہ دونوں ہاتھ ہاتھ نیچے نہ رہیں کہیں لا الہ الا پڑھیے لا الہ ایک منٹ کے لیے دونوں ہاتھ لہرا لہرا کے کہیے لا الہ الا کلمہ لا الہ الا اللہ جیئے کلمہ لا الہ حسین پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے بھی ہے تو سر کٹا کے کہا سر کٹا کے کہا لا الہ الا میں حسین تک پہنچ گیا ہوں میں پھر واپس جا رہا میں اس پہلے صحابی جی ذکر کر دوں بولو گے وہ پہلا صحابی جو بچپن کا ساتھی جوانی کا ساتھی کٹھے کھاتے رہے پیتے رہے چلتے رہے سب سے پہلے دین حق کا پرچم اٹھانے والے عابد خیال کون میں نام لوں تو پتہ چلے گا کون ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے کون رہ گیا گرامی قدر حضرت ابو بکر صدیق جس کے بارے میں اقبال نے لکھا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا علماء بیٹھے ہوئے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش کیا کیا لے کے آیا مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جن اسب کمر سوم و شتر قاطر و حمار حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا عرض کی آقا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ مال و دولت یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند یہ رشتہ بتانے وہم و گمان دو منٹ اور میں جیسے ابو بکر کا ذکر کیا کون ہے جو میرے ساتھ علی کا ذکر بھی کرے گا اٹھاؤ گے ہاتھ ایک ہاتھ صدیق اکبر کے نام پہ دوسرا مولا علی کے نام پر اقبال کہہ رہے ہیں کبھی تنہائی ہو کوہ دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی شرمایا محراب و منبر کبھی مولا علی مولا علی بسم اللہ شوق مولا ذرا کھولیے یار میرے مائک کی آواز مولا آ جائے کبھی مولا علی سکھاتا ہے آداب خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں ہوئے اشہد اللہ آئین جمع مردہ حق گوئی ہو بے باقی اللہ کے شیروں کو، اللہ کے شیروں کو۔ کون ہے اللہ کا شیر؟ تین ہیں شیر جن کی مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے۔ ایک اللہ کا شیر ہے، دوسرا مصطفیٰ کا شیر ہے، اور تیسرا حسین کا شیر ہے۔ اللہ کے شیر کو مولا علی کہتے ہیں، مصطفیٰ کے شیر کو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کون ہاتھ اٹھائے کون رہ جائے، اور حسین کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ اللہ اگرچہ بت ہے، اگرچہ بت ہے، جماعت کی آستین جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعظم، خودی کا سر خودی ہے تیل فشاں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پاپن بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محمد سے وفات تو نہیں تو ہم قبلہ علامہ صاحب نے دو باتیں کی، ایک تو اللہ کا نام لینا اور دوسرا اللہ کا ذکر نہیں کرتے آپ۔ اللہ کا ذکر بہت ساری آیات کوڈ کی ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کا ذکر ہی محبوب کا ذکر ہے۔ اللہ اور کچھ نہیں کرتا، وہ بس محبوب کا نام لیتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہے خدا کا ذکر۔ لفظ ذکر پہ غور کیجئے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ محبوب کا تذکرہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے مفہوم کو غور سے سنیے۔ جی ذکر، اللہ کا نام نہیں، ذکر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرا نام لو، اللہ نے کہا میرا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر محبوب کا ذکر ہے، اور محبوب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام لو۔ ادھر وہ اس کا کہہ رہا ہے، یہ اس کا کہہ رہا ہے، اور حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ورفعنا لک ذکر۔ محبوب میں نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اچھا اب ملا علی قاری کا فتویٰ دے رہا ہوں، توجہ چاہیے، آخری بات۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اللہ کا ذکر کیا یہ جو درود ہے، یہ درود جو ہے، یہ درود جو ہے، یہ کیا یہ ہے اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ نہیں، کیا اللہ یہی درود بھیجتا رہتا ہے؟ ملا علی قاری کہتے ہیں نہیں، وہ کبھی یار کی زلفوں کا ذکر کر رہا ہے، یہ درود ہے۔ کبھی اس کے چہرے کی بات کر رہا ہے، یہ درود ہے۔
کبھی اس کے ہاتھوں کا تذکرہ یہ درود ہے، کبھی اس کے گھر کی بات یہ درود ہے. یہ بات میری نہیں، یہ ملا علی قاری کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پورا قرآن جو ذکر ہے وہ مصطفیٰ کا ذکر. کبھی حضور کے اٹھنے کی بات، کبھی بیٹھنے کی بات، کبھی چلنے کی بات. محبوب چادر اوڑے تو مزمل، کبھی مدثر، کبھی ایسے دیکھے تو ودھا، کبھی زلف واللیل، سینہ یاسین، ہاتھ اٹھے ید اللہ. اور محبوب دنیا میں آئے تو والنجم، اور جس وقت آئے تو والفجر، زمانے کی بات ہو تو والعصر. یہ سارا ذکر مصطفیٰ کا، اور واو کے ساتھ ہے کہ قسم اٹھا اٹھا کے حضور کا ذکر. تو میری قسم اٹھاتا ہے، اے سونا میں تیری قسم اٹھاتا ہے. آؤ گرامی قدر، میں اپنی بات کو یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کلمے پر میں اگر بحث شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ صرف اور صرف میں اس کلمے پہ بول. اور میری کو اپنی تحقیق نہیں ہے کہ میں آپ کہوں کہ جی میں کو بڑا محقق ہوں اور میں نے کو نہیں. میں اکبر وارثی کی ایک کتاب ہے میلاد اکبر، اس ایک کلمہ میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کلمے کے ایک ایک حرف پر قبلہ اکبر وارثی نے. اب اکبر وارثی آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ کون ہے، میں بتا دیتا ہوں. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، ہم آسیوں کی لاج والے، جنہوں نے یہ سلام لکھا ہے اسے اکبر وارثی کہتے ہیں. جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں معراج لکھی ہے، دونوں عالم میں نور علا نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی، ملاقات کی عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، باغ عالم سے بادی بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی. یہ ہیں اکبر وارثی جنہوں نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے سنیے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. جنہوں نے لکھا ہے تیری جستجو میں ہے فاختہ کہ تو جلوہ کب دکھائے گا، اسے ورد کو کو ہے کو بکو تیری شان جلا جلال ہو. گرامی قدر، انہوں نے کلمے پہ بحث لکھی اور پورا ایک گھنٹہ اسی کلمے پہ، کوئی اور موضوع نہیں، ایک ایک حرف کے اوپر. اور لفظ واو جو کلمے میں نہیں ہے، جب دو ہوں تو اور ہوتا ہے. ان اللہ وملائکہ، اللہ اور فرشتے، وملائکہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کتاب اور نور. ارض و سماوات، زمین اور آسمان دو ہونے کے باوجود کلمے میں اور نہیں. میں اسی واو نہ ہونے پہ ایک گھنٹہ آئے اور ایک دوسرا، ادھر بھی 12 حرف، ادھر بھی 12 حرف، ادھر ذاتی نام، ادھر ذاتی نام، ادھر ایک حرف مشدد، ادھر ایک حرف مشدد. یہ شان مصطفیٰ ہے. آؤ گرامی قدر، میں زینت القرہ، فخر قرہ، جناب قبلہ قاری مظہر احمد فرید صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی سعادت سے اس محفل کو آگے لے کے بڑھیں. محفل ظاہر ہے شروع قاری صاحب سے ہونی تھی اور آغاز میں نے ایسے ہی کرنا تھا، مگر کیونکہ مہمانوں نے آگے بھی 2-3 جگہ پہ جانا ہے تو اس وجہ سے ظاہر ہے وہ تبلیغ کے طور پر باقی جتنا شیڈول ہے اس کو لے کے چلیں گے. مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے